پاکستان نے آواز کی رفتار سے بھی دگنا تیز ہائپرسونک اینٹی شپ بیلسٹک میزائل متعارف کرا دیا ہے. پاکستانی ادارے گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سلیوشنز یعنی DIGDS نے اسمیش کے نام سے جدید ہائپرسونک اینٹی شپ بیلسٹک میزائل متعارف کروا لیا. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے گیسٹ ریٹائرڈ ایئر کوموڈور خالد چشتی صاحب. بہت شکریہ خالد چشتی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. پاکستان کی جانب سے اسمیش ہائپرسونک یہ جو بیلسٹک میزائلز کی نمائش کی گئی, آپ کیا سمجھتے ہیں دفاعی منظرنامے پر کتنا اہم ہے اور کتنے اثرات ہیں اس کے؟ جی بہت شکریہ, آپ نے انوائٹ کیا, اور سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے چینل کے توسط سے پوری قوم کو مبارک ہو کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. دنیا میں موسٹ ماڈرن ملک چند ایک ہیں جو یہ ہائپرسونک میزائلز آبویسلی آپریٹ کرنا اور ظاہر ہے مینوفیکچرنگ کرنا سب سے ایڈوانس سٹیج ہوتی ہے, بیکاز اس کے اندر بہت انٹینس ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے, پن پوائنٹ ایکوریسی چاہیے ہوتی ہے, لانگ رینج ہے. ہائپرسونک کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آواز کی رفتار سے یہ دگنی یا تگنی رفتار پر, ایک آواز کی رفتار تقریباً 1100 کلومیٹر ہوتی ہے ایک گھنٹے کے حساب سے. تو اگر مارک 2 یہ جہاز جس پہ یہ انٹر ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے تقریباً 2200-2300 کلومیٹر کی سپیڈ سے یہ ٹارگٹ کی طرف ہٹ کرتا ہے, اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ خود انحصاری جو اس کو انڈیجنائزیشن کہتے ہیں اس میں بہت بڑا قدم ہے, ہماری ڈپینڈنسی کم ہوگی دوسرے ملکوں پر. بالکل ٹھیک ہے. خالد صاحب, اسمیش کے درستگی اور رفتار کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ خطے کی موجودہ دیگر میزائل سسٹم سے کتنا اہم ہے, کتنا بہتر ہے, کتنا ممتاز ہے؟ دیکھیے یہ اس طرح ممتاز ہے کہ یہ بنیادی طور پر اس کی 2 ورژن ہے, ایک سمندر کے لیے ورژن ہے اینٹی شپنگ کے لیے, اور ایک زمینی ٹارگٹس کے لیے اس کے بنایا گیا بنیادی طور پر. دونوں میں بہت پن پوائنٹ ایکوریسی ہے, اور یہ تقریباً 290 سے 300 کلومیٹر اس کی رینج ہے دونوں ورژنز کی, جو A2C ہے یا A2 لینڈ ہے. صرف تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جو اینٹی شپنگ ہے وہ تقریباً جو 390 کلو گرام کا ویٹ اٹھا کر وار ہیڈ یہ جو ایکسپلوسیو لے کے جا سکتا ہے, اور 445 کلو کے قریب یہ لے جا سکتا ہے ان کیس آف زمینی جو ٹارگٹس ہوتے ہیں ان کے لیے. ایکوریسی سب سے کمال اس کی ہے کہ ود ان 10 میٹر اس کا لیس دین 10 میٹر ایرر ہے, جس کا مطلب ہے آپ کسی بڑے بنکر یا انڈسٹری یا کسی اور انفراسٹرکچر پر آپ پھینکیں گے تو یہ آلموسٹ 10 میٹر سے اندر کے اس کا ایکوریسی ہے, اور جو لینڈ کی ہے وہ 15 میٹر سے بھی کم ہے. تو یہ سارا دیکھنے کے بعد یہ بڑا کانفیڈنٹلی ہم کہا جا سکتا ہے جو ہماری وار پلاننگ ہوگی انشاءاللہ تعالی, ہماری ملٹری لیڈرشپ ہوگی, وہ بڑی پن پوائنٹ ایکوریسی سے اکنامکلی اور ہائی ڈگری آف ایشورنس کے ساتھ اس کو ہٹ کرنے کی جب یہ پروبیبلٹی ہوگی تو وہ پلاننگ میں انکارپوریٹ کر سکیں گے, جس کا مطلب ہے کہ ویسٹیج اس میں منیمم ہوتی ہے, ڈگری آف ایشورنس بہت زیادہ ہوتی ہے, اور فیوچر پلاننگ میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آلموسٹ جو ہم نے ٹارگٹ نیوٹرلائز کرنا تھا وہ پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. خالد صاحب, مشرق وسطیٰ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہتھیاروں کی طلب اور اس کی تکنیکی پیش رفت کی عالمی سطح پر امپورٹنس کیا ہے؟ اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ دیکھیے اس کو گلوبلی دنیا میں اب ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری پالیسی کہ ہم کس ملک کو دیں گے کہ نہیں دیں گے. ریونیو جنریشن میں بڑی مدد کرے گا, اور سب سے پہلے جو میں نے امپورٹنٹ بات کہی ہے جو خود انحصاری کا, وہ ہماری ڈپینڈنسی سے آپ نکل جاتے ہیں. یعنی آپ بلیک میل نہیں ہوتے, آپ پولیٹیکلی آپ کو جس کو کہتے ہیں سکویز نہیں کیا جا سکتا, ڈپلومیٹکلی آپ پریشر نہیں لیتے جب آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ کے اتنے ویپن جو ہیں وہ دوسرے ملکوں پر ڈپینڈنٹ نہیں ہے. نمبر 1, آپ کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا مسئلہ نہیں ہے. نمبر 2, نمبر 3 یہ ہے کہ کرٹیکل موقع پر آپ پر سینکشنز نہیں لگا دی جائیں گے اور آپ کے وہ ویپنز ضائع نہیں ہو جائیں گے. یعنی مینوفیکچرنگ کرنے کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کی تعداد میں لے سکتے ہیں, فورن ریونیو آپ بہت بڑا بچائیں گے, اور لانگ ٹرم میں جب آپ ایکسپورٹ کرنے پہ آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا بائی لیٹرل جس ملک کے ساتھ ہوگا وہ بہت بڑا ایک بوسٹ ملے گا, نہ صرف ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بلکہ بائی لیٹرل ریلیشنز ادروائز بھی بہت ظاہر ہے ترقی پاتے ہیں اگر آپ کو اس طرح کا ویپنز کی انحصاری کسی اور ملک کی پاکستان پر ہوگی تو. ٹھیک ہے. خالد صاحب, مستقبل میں پاکستان کے ایروسپیس اور میزائل ٹیکنالوجی میں بہتری کے لیے کون سے اہم شعبے یا ہمیں ایسے کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جن پر سرمایہ کاری کریں گے اور مزید ہمارے حالات بہتر ہوں گے؟ دیکھیے آج کل کی آنے والی جو جنگیں ہیں وہ سٹیل ورسز سٹیل نہیں ہوگا, وہ بلٹ ورسز بلٹ نہیں ہوتی, وہ میٹل ورسز میٹل, جیٹ ورسز جیٹ نہیں ہوتی. وہ ملک ایڈوانٹیج حاصل کر پائے گا جس نے سپیڈ حاصل کر لی کسی بھی مارکے میں, یعنی ڈپلائمنٹ سوئفٹ کر لی,
एक्यूरेसी बड़ा मैटर करेगी, सर्वाइवेबिलिटी वेपन्स की बहुत ज्यादा मैटर करेगी कि जो वेपन आप दुश्मन पर फायर कर रहे हैं वो सर्वाइव कर सकता है एनिमी डिफेंसेस को, यानी डिसीव कर सकता है, जैम तो नहीं हो जाएगा, इंटरसेप्शन तो नहीं हो जाएगी, शूट डाउन तो नहीं हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितनी स्पीड देता है वो बहुत बड़ा एक सरप्राइज एलिमेंट आपका ऐड करता है, जिसका मतलब ये है कि दुश्मन के पास रिएक्शन का टाइम नहीं होता, और जितना रिएक्शन का टाइम नहीं होगा उतनी ही ज्यादा पिन पॉइंट एक्यूरेसी होगी, नंबर वन, डिग्री ऑफ एश्योरेंस बहुत ज्यादा होगी। और जैसे मैंने कहा कि फ्यूचर प्लानिंग में आने वाले दिनों में जब जंग अनफोल्ड जिस तरह का होती है, तो आप इन चंद वेपन्स पर बहुत बड़ी किस्म की डिस्ट्रक्शन या पिन पॉइंट एक्यूरेसी डिपेंड कर सकते हैं और अपनी वॉर प्लानिंग में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है खालिद साहब, चूँकि ये बहुत बड़ी बात है और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान वैसे भी मार का है हक़ के मामले में, पूरी दुनिया ने देख लिया पाकिस्तान की पावर को। जब इस तरह के जदीद तरीन मिसाइल्स और ये चीज़ें हमारे पास होंगी तो मज़ीद मुकाबला जो है वो सख्त हो जाएगा। दुश्मन के लिए एक बड़ा वाज़ेह जवाब है कि देखें हमारी जो अफवाज है वो पहले से ही तैयार है और हमारे पास अब पहले से बेहतर हथियार मौजूद हैं। इससे पाकिस्तान को बिजनेस में मिलेगा? जी बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए जितनी आपकी डिपेंडेंसी दूसरों पर कम होगी उतना ही आपको सेल्फ एश्योरेंस होगी किसी भी जंग में आने वाले कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। आपने देखा जब भी आपकी स्पेयर पार्ट्स की डिपेंडेंसी या टेक्नोलॉजी की या अपडेट की या किसी सॉफ्टवेयर की किसी और मुल्क पर होती है, तो आप ऑलमोस्ट लाइक अ हॉस्टेज होते हैं कि उन पे डिपेंडेंट होते हैं कि वो आपको कितनी दे सकते हैं, एक्सेस देते हैं, कब वो सॉफ्टवेयर अपडेट बंद कर दें, कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रोक लें आपको। तो आई थिंक बहुत ज्यादा पाकिस्तान का जो जैसे JF-17 थंडर पे भी हमारी डिमांड इसी बुनियाद पर बड़ी है कि हम पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक स्ट्रिंग्स अटैच किए बगैर इस तरह की प्रमोशन या प्रमोट करेंगे ऐसे बायलैटरल टाइज को कि हमारी मुल्कों पर जिनकी डिपेंडेंसी हम पर होगी, जाहिर है हम रिलायबल पार्टनर साबित होंगे। और पाकिस्तान को लोग लुक फॉरवर्ड भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दुनिया में देखिए फाइटर जहाज बनाने वाले 10 से कम मुल्क हैं, और जो थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग कंट्रीज में सिर्फ पाकिस्तान है जो अपना फाइटर जहाज बनाता है, बाकी सारे डेवलप्ड हैं या मॉडर्न मुल्क हैं या सुपर पावर्स हैं इस वक्त बनाने वाली। तो जो मुल्क हमसे राब्ता कर रहे हैं JF-17 थंडर का, कल को वो इस तरह का वैल्यू ऐड करके इस तरह के वेपन भी हमसे लेंगे, तो जाहिर है हमारा ना सिर्फ इकोनॉमिक सिचुएशन होगी, बायलैटरल डिप्लोमेटिक टाइज बढ़ेंगे, लेकिन एक गुडविल भी क्रिएट होती है, आपकी एक लॉन्ग टर्म होती है। बिकॉज इस तरह के वेपन्स आप 2-4 साल के लिए नहीं होते, ये 2-3-4 डिकेड्स या दिहाइयों पर मुहित होता है इस तरह का बिजनेस जो आपके साथ मिलिट्री का कोऑपरेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात किया आपने खालिद साहब का। डेवलपिंग कंट्री का अगर हम जिक्र करें तो पाकिस्तान ही है जो खुद से बना रहा है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है खालिद चिश्ती साहब।